میرا اللہ کہتے ہیں ایسے ہی تجھے میں نے نماز کے ہر رکن میں، زندگی کے ہر لمحے میں تجھے اپنے رب ہونے کا اقرار کروایا تھا اپنے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے۔ نماز ساری رب 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 ہے۔ ربنا لک الحمد رب اجعلنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی۔ اور کہاں ہے نماز میں رب؟ ربنا لک الحمد ربنا وتقبل دعا ربنا آتنا فی الدنیا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا حب لنا۔ رب 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 پہلے دن سے ایک زندگی کا سبق دیا ہے، اس کو پہچان، اس کو پہچان۔ اس لیے آپ نے محسوس کیا مریض کو جا کے کہتے ہیں پہچانا میں کون ہوں؟ وہ جی پہچان ختم ہو گئی ہے، انہیں نہیں پہچان لیا تھا۔ کیوں؟ اس زندگی کی ساری پہچانیں ختم ہو جائیں گی، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے، زندگی کی ساری پہچانیں ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت اگر ساری عمر میں رب کو پہچانا تھا تو پھر وہی پہچان کام آئے گی۔ بس ساری عمر کا سبق رب ہے، ساری عمر کا سلیقہ رب ہے، ساری عمر کی زندگی رب ہے۔ اور پھر اللہ پاک جل شانہ کیا کہیں گے؟ ساری عمر تو نے جو محنت کی، قبر میں سب سے پہلے بتا تیرا رب کون ہے۔ بس ساری عمر کا نچوڑ رب بتا، جواب دے۔ اور پھر وہ جواب زبان کا بھول جائے گا، صرف دل کا جواب، دل کا جواب، دل کا جواب۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے طوطا پالا، طوطا کلمہ پڑھتا تھا۔ ایک دفعہ بلی آئی، طوطے کو اٹھا کے لے گئی، بلی آئی طوطے کو اٹھا کے لے گئی۔ وہ بے ہوش ہوئے، بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے۔ حضرت کے مریدوں نے، حضرت کے غمخواروں نے، حضرت کے جانثاروں نے فرمایا، عرض کیا حضرت اور طوطا لے کے دے دیتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے نہیں، طوطے کی موت پہ نہیں، اپنے انجام پہ پتہ ہے۔ طوطا کلمہ پڑھتا تھا، لیکن جب موت آئی، بلی آئی تو طوطے کا کلمہ بھولا، طوطا ٹائیں ٹائیں کرنے لگا۔ مجھے اپنا خطرہ ہے، یہ جو زبان کا کلمہ پڑھتا ہوں، کہیں موت آئے تو میرا زبان کا کلمہ نہ بھول جائے۔ موت کے وقت صرف دل کا کلمہ یاد آئے گا، اور یہ دل کا کلمہ صرف اس کو نصیب ہوگا۔ لکھ لیں آج فقیر کی بات کو، جو ناگواریوں کے باوجود بھی روح کی راہ میں سفر کرتا رہا، جو ناگواریوں کے باوجود بھی روح کی راہوں میں سفر کرتا رہا، جو ناگواریوں کے باوجود بھی روح کی راہوں میں سفر کرتا رہا۔ ناگواریاں تھیں، دل نہیں چاہتا تھا، گرمی سردی بارش طوفان تھی، حبس تھی، بھوک پیاس تھی، جیب میں پیسے نہیں تھے، ناگواریاں تھیں، لوگ دشنام نوازی تانے دیتے تھے، ناگواریاں تھی، لوگ الزام لگاتے تھے، ناگواریاں تھی، لوگ دھکے دیتے تھے، ناگواریاں تھی، لوگ تانے دیتے تھے۔ کیا ملا تجھے اس در سے؟ کیا پایا؟ یہی تیری عزت ہے، اتنے سالوں کا صلہ یہی تجھے ملا ہے۔ یہی حضرت خالد بن ولید کو یہی کہا گیا تھا۔ میں یرموک کے میدان پہ کھڑا تھا، سامنے وہ ساری صحابہ کے لشکر، آل رسول، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر، حضرت جعفر کی بات نہیں ٹالتے تھے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، اچانک واقعہ یاد آیا، مجھ سے کہنے لگے میرے پاس مسائل مشکلات ہیں۔ میں نے کہا جا کے حضرت جعفر سے کہیں، اپنے بھائی حضرت علی سے کہیں، وہ حضور سے کہیں، وہ اللہ سے کہیں، میرا یہ مسئلہ حل کرا دیں، تو تیرا کام ہو جائے گا۔ میں کیسے جاؤں حضرت جعفر کے پاس؟ پھر میں نے اسے حضرت جعفر کے پاس جانے کا رستہ بتا دی، آل رسول تھے، آل رسول کی ہستیاں تھیں، میں نے رستہ بتا دی۔ اور جب میں حضرت جعفر کے مزار پہ کھڑا تھا
تو میں نے ان سے کہا بابا جی یاد ہے بڑے بندے آپ کے پاس بھیجے تھے، آج چل کے آیا ہوں۔ بڑے بندے آپ کے پاس بھیجے تھے، آپ کو بڑے اعمال کے ہدیے کروائے تھے، اب خود چل کے آئے۔ تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں خالد بن ولید یرموک کے میدان میں لڑ رہے، سیف اللہ کا لقب ہے، وہی پروانہ آ گیا، ایک خط آیا، آج کے بعد آپ سپہ سالار نہیں ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح ان کا مزار بھی وہی ہے، میں وہاں گیا اور غزوہ موتا میں گیا، اس کی مٹی اٹھائی، بوتل میں ڈالی اور میں نے اپنے گھر والوں میں کہا میری میت کے ساتھ یہ مٹی رکھ دے، اس مٹی میں آل رسول کا خون ہے، اصحاب رسول کا خون ہے، ان کے گھوڑوں کے سموں کی خاک ہے۔ اور خالد بن ولید کو بھی یہی تانے ملے تھے، یہی آپ کی خدمت کا صلہ ملا۔ لوگوں نے آہا کیا عظیم تھے، فرمانے لگے پہلے سپہ سالار چیف تھا آرمی کا، اب سپاہی بن کے لڑتا رہوں گا، کیوں؟ پہلے بھی اللہ کے لیے تھا، اب بھی اللہ کے لیے ہے، کیوں؟ ان کے من میں رب اتر گیا تھا، ان کے من میں رب اتر گیا، ان کے جیوں میں، ان کی طلب میں، ان کی تڑپ میں، ان کی سوچوں میں رب اتر گیا تھا، رب اتر گیا تھا، ان کے اندر رب اتر گیا تھا۔ ہر نماز میں رب کی مشق کرائی جاتی ہے، آپ محسوس کریں، آج تک سمجھا ہی نہیں، رب 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 نماز میں کیوں آ رہا، نماز میں لفظ رب کی دہرائی کیوں کرائی جا رہی، سوچیں تو صحیح۔ پھر صرف نماز میں نہیں، دعاؤں میں دیکھیں کتنی مسنون قرآن کی دعائیں ہیں جس میں رب آیا، ربنا آیا، ربنا آیا، ربی آیا، رب رب آیا، دعاؤں میں مشق کرائی جاتی ہے کہ بس، اور یہ میرے آقا نے کی آمد، میرے حضور کی برکت سے یہ سب کچھ ملا، میرے آقا کی کمالات کے کمالات ہیں، آپ کی برکات کا برکات ہیں، آپ کی آمد کے ثمرات ہیں، آپ کی روح اور نورانیت کی نورانیت ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ خیریں ہم تک پہنچی ہیں۔ ربنا کا لفظ پکا کریں، رب کا لفظ پکا کر لیں، اور یہ پکا کرتے کرتے ایک وقت آئے گا یہ اندر اتر جائے گا، جیوں میں، من میں، جذبوں میں، دل میں اتر جائے گا۔ جب من میں، جیوں میں، دل میں اتر جائے گا بس پھر کام بن جائے گا، کام بن جائے گا۔ پھر ساری دنیا مجھے کہتی رہے 2 نمبر ہے، پر اللہ کے ریکارڈ میں 1 نمبر ہوں۔ اگر اندر رب نہ اترا ساری نمبر مجھے 1 نمبر کہتی رہے، پر اللہ کے ریکارڈ میں 2 نمبر ہوں، یہ اتر جائیں، پر اترے موت سے پہلے پہلے، موت کے بعد کام نہیں بنے گا۔ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، میری طرف دیکھیں، آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، ایک چیز محسوس کی ہوگی، کہنے لگے کہ یہ معذور بچہ ہے، اس نے کہا کیسے؟ کہا پیدائشی معذور ہے، اس کا علاج نہیں ہے، یہ پیدائشی معذور ہے، اس کا علاج نہیں۔ ماں کے پیٹ میں جو نامکمل دنیا کے پیٹ میں آئے، دنیا کا پیٹ کیا ہے؟ زمین اور آسمان، یہ دنیا کا پیٹ ہے، زمین اور آسمان کے درمیان یہ دنیا کا پیٹ ہے۔ ماں کے پیٹ سے جو نامکمل آئے دنیا کے پیٹ میں، تو وہ زندگی بھر وہ مطمئن زندگی، وہ مکمل زندگی نہیں گزار سکتا جو صحت مند لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ سچ ہے؟ کہتے ہیں جی پیدائشی معذور ہے، گونگا ہے، پیدائشی لنگڑا لولا ہے، پیدائشی اندھا کانا ہے، پیدائشی بہرا یا فلاں ہے، وہ مکمل زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی طرح
جو زمین و آسمان کے پیٹ سے نامکمل جائے گا وہ قبر کے پیٹ میں مکمل زندگی نہیں گزار سکے گا۔ ہمارے 3 پیٹ ہیں، پہلا پیٹ، دوسرے فیز سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، تیسرا پیٹ آنے والا ہے اور وہ آخری پیٹ ہوگا، اور عجب بات ہے واپسی نہیں ہے، واپسی نہیں، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد شاید واپس آئے گا، واپسی نہیں۔ اس تیسرے پیٹ میں جانے کی ہمیں تیاری کے لیے بھیجا ہے، اس تیسرے پیٹ میں وہ قبر کا پیٹ ہے، اس لیے قبر کے پیٹ میں جاتے ہی سب سے پہلا سوال رب کا ہے، رب کا ہے، سب سے پہلا سوال رب کا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ میں نے آپ اس دنیا میں بھیجا اس لیے ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید، ربنا رب ہب لی من الصالحین۔ رب کا سبق کیسے یاد ہو جائے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، مولا کوئی کائنات کا دسترخوان بھیج عرشوں سے، مجھ سے بڑا کوئی فقیر، منگتا، بھکاری، مفلس ہے ہی نہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ سوال مکمل ہو جائے، اس سوال کی تکمیل ہو جائے، اور یہ سوال ایسا ہے جس سے کام بن جائے گا، جس سے مسئلے حل ہو جائیں گے، جس سے مشکلیں دور ہو جائیں گی، جس سے ناکامیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سوال کیسے مکمل ہوگا، اس کی کیسے تیاری کریں؟ سوچیں۔ یہ تیاری کرنے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، اور پھر وہ راہیں دی، وہ سچے راستے دیے، وہ دعاؤں کا اہتمام دیا، وہ نماز کا رکوع سجدہ قیام دیا، یہ ساری مشق دی، ساری مشق دی، یہ ساری مشق دی کہ رب کا اقرار اور مخلوق کا انکار، بس یہ ساری زندگی کا نچوڑ ہے۔ رب کا اقرار، کہ اس رب کا اقرار میری زندگی میں کیسے اتر جائے، اور مخلوق کا انکار، کہ ساری مخلوق میری تائید پہ آ جائے، میرا رب فیصلہ کر لے کہ میں نے تیری تائید نہیں کروانی، ساری مخلوق میرے فاقے ختم کرنے پہ آ جائے، میرا اللہ چاہے میرا تیرے فاقے ختم نہیں کرانے، رب کعبہ کی قسم نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے۔ اس رب کی مشق کرنی ہے میں نے آپ نے، اس رب کی مشق کرنی ہے میں نے آپ نے، اس رب کے ہونے کا فیصلہ دل میں لانا ہے میں نے آپ نے، اور موت کی خبر نہیں ہے، ایک پل کے اندر زندگی کا چراغ بجھ جاتا ہے۔ یہ میرے حضور کی آمد کا مقصد ہے، یہ میرے حضور نے زندگی کا مجھے آپ کو یہ سچا سبق دیا ہے، یہ زندگی کا سچا سبق ہے۔ اگر یہ زندگی کا سچا سبق یاد ہو گیا، ساری کہانیاں یاد ہو گئی ہیں، سارے سبق یاد ہو گئے ہیں، اور اگر یہ سبق یاد ہو گیا تو پھر سنیں، پھر دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، لوگ ہمیں دنیا دار سمجھیں گے، لوگ ہمیں 2 نمبر سمجھیں گے، اگر رب کا سبق یاد ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا مقام اور ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے۔ لوگ دنیا کے مشغلوں میں سب کچھ بھول جاتے ہیں، لیکن ہمارے اندر سے رب نہیں نکلا۔ سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، بظاہر سب کے ساتھ ہیں لیکن اصل میں ہم سب سے جدا ہیں، ہم سب سے جدا ہیں۔ لوگ ہمیں اپنی طرح سمجھتے رہے، ہماری زندگی کے ظاہر کو دیکھ کر ہم سب سے جدا ہیں۔
رب کا سبق پکا کرنا ہے موت سے پہلے. اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے فقیر کے حوالے کر، پر پھر کر پورا. ادخلوا فی السلم کافہ. اگر کسی زندگی کے سفر میں جا اور پھر کر تو اپنے آپ کو پورا حوالے کر، ادھورا نہیں. اپنی مرضی کے کام تو کیے، جب اور مرضی آئی تو پھر کہتے ہیں میں پوچھ کے چلتا ہوں. نہیں، مکمل حوالے کر. میرے حضور کا احسان ہے، اس لیے جب بھی درود پڑھا کریں حضور کے احسانات کا استحضار، حضور کے احسانات کا تصور، حضور کے احسانات کا خیال. اس کا تصور کیا کریں؟ ساری کائنات میں فلاں کا احسان، فلاں کا احسان، فلاں کا احسان، لیکن جو حضور کا احسان ہے اس سے بڑا احسان کسی کا نہیں. جو میرے کملی والے کا احسان ہے اس سے بڑا احسان کسی کا نہیں. درود پاک پہ حضور کے احسانات کا تصور ہی کر لیں، خیال ہی کر لیں. احسانات کا خیال کرتے کرتے ایک وقت ایسا آئے گا اچانک ایک بٹن آن ہوگا. بڑوں کے تجربے بتا رہا ہوں میں، آپ کو غور سے سنیے گا. جیسے اندھیرا چھایا ہوا ہے، صرف ایک بریکر، ایک بٹن آن ہوتا ہے، سارا جہان جگمگ ہوتا ہے. حضور کے احسانات کا تصور کر کے، غور سے سنیے گا، حضور کے احسانات کا تصور کر کے جب درود پاک پڑھیں گے پھر اچانک ایک بٹن آن ہوگا اور پھر حضور کا دیدار آنکھوں سے کرے گا. پھر جب حضور کے تصور کا درود اور توجہ سے پڑھیں گے اور دھیان سے پڑھیں گے، دل کی گہرائیوں سے پڑھیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جس وقت چاہے گا دیدار کرے. اللہ والوں کے واقعات میں ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لے. پھر جس وقت چاہے گا دیدار کرے. کتنی عجیب بات ہے، کتنی کمال بات ہے. جس وقت چاہے گا دیدار کرے، جس وقت چاہے گا دیدار کرے. ایک تسبیح درود پاک کی زندگی میں صبح شام یا ایک وقت میں صبح شام ہو جائے کمال ہے. صرف ایک تسبیح پر ہو ایسی جس میں حضور کے احسانات کا تصور ہو، حضور کا تصور ہو، حضور کی شفقتوں محبتوں کا تصور ہو. یہ سفر زندگی کا جب طے کرنا ہے پہلے اس کی عادت بنا لیں. تسبیح پڑھ رہے ہوں گے، دل کی کیفیتیں کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے، پھر مشق کریں گے، پھر چھوڑیں گے ادھر کو، پھر ادھر جائیں گے، پھر ادھر جائیں گے، پھر چھوڑیں گے. یہ مشق جب کریں گے کبھی مایوس ہو جائیں گے، دل میں تو سارا غیر ہے، نہ نماز میں اللہ کا دل لگا، نہ قرآن میں، نہ تسبیح میں. چھوڑ اس نماز قرآن کو، حالانکہ اللہ بیٹھا خوش ہو رہا ہے عرشوں پہ. دیکھو فرشتوں، تمہارے دل میں نہ میں نے چاہت ڈالی، نہ خواہش ڈالی، نہ بھوک پیاس گرمی سردی، نہ طلب پانی، کچھ نہیں ڈالا. تم اللہ اللہ کرتے ہو تو کون سی بات ہے؟ اس بندے کو چاہتوں کا بندہ بنایا. کون سا بندہ؟ کون سا بندہ؟ کون سا بندہ؟ اس بندے کو میں نے چاہتوں کا بندہ بنایا. پھر میری طرف توجہ کرتا ہے، پھر توجہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر توجہ کرتا ہے، پھر توجہ شیطان لوٹ لیتا ہے، پھر توجہ کرتا ہے، پھر توجہ بکھر جاتی ہے، پھر توجہ کرتا ہے، پھر دنیا اس پہ غالب ہوتی ہے، پھر توجہ کرتا ہے. یہ اس جنگ میں کشمکش میں ہے اور یہ کشمکش میں رہنا مجھے بھلا لگا ہے اور یہ بندہ خوش قسمت ہے جو مجھے تلاش کر رہا ہے. ایک بندہ جا رہا تھا، جلدی جا رہا تھا، راستے میں ایک بندہ ملا، السلام علیکم. اس نے ہاتھ پکڑ کے چومنا چاہا، اس نے ہاتھ چھڑوایا، آگے گیا. آگے ایک بندہ کہنے لگا جناب تھوڑی سی بات سن لیں. انہیں نہیں مجھے جلدی ہے. آگے گیا، اگلے نے پکڑا، کسی نے روکا. راستے میں گاڑی آئی، راستے میں راستے آئے، راستے میں پانی آیا، کیچڑ آیا. جا رہا کیوں؟
اس نے فلاں وقت میں بادشاہ نے کہا تھا تیری میری ملاقات کا وقت ہے، سوچو اس کے اندر کیا طلب تڑپ بے چینی ہوگی۔ اسی طرح جب آپ عبادات تسبیحات نماز کر رہے ہوتے ہیں، بادشاہ کہتا ہے تیری میری ملاقات کا وقت ہے۔ پھر یہ وسوسے خیال تصورات چیزیں آئیں گی، ان کو ہٹاتے ہوئے ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار، اور دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔